عرش سے بڑا گناہ اور سچے دل کی توبہ کا ایمان افروز واقعہ۔ ایک روز حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے ہوئے بارگاہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عمر کیوں روتے ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دروازے پر رونے والے نوجوان نے میرا دل جلا دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، اسے میرے پاس لاؤ۔ اور وہ نوجوان روتے روتے بارگاہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نوجوان سے پوچھا، آخر تیرے اس طرح رونے کی کیا وجہ ہے؟ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنے گناہوں کے بوجھ کے سبب رو رہا ہوں اور اپنے رب قہار جبار کے غضب سے خائف ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے جوان، تو نے شرک کیا ہے؟ اس نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں۔ پھر فرمایا، کسی کو ناحق قتل کیا ہے؟ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نہیں۔ پھر فرمایا، بے شک اللہ عز و جل تیرے گناہوں سے درگزر فرمائے گا، اگرچہ وہ 7 آسمانوں 7 زمینوں اور بڑے پہاڑوں جیسے ہوں گے۔ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تیرا گناہ کرسی سے بھی بڑا ہے؟ اس نے عرض کیا، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تیرا گناہ بڑا ہے یا عرش بڑا ہے؟ وہ بولا، میرا گناہ بڑا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تیرا گناہ بڑا ہے یا عفو درگزر بڑا ہے؟ وہ بولا، اللہ عز و جل عظیم اور جلیل ہے اور اس کی معافی بھی عظیم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بجز اللہ عز و جل گناہوں کے کوئی نہیں بخش سکتا۔ پھر فرمایا، بتا تو نے کون سا گناہ کیا ہے؟ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شرم کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر پوچھا تو اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں 7 سال تک قبروں سے کفن چوری کرتا رہا، حتیٰ کہ انصار کی ایک لڑکی لقمہ اجل ہوئی، میں نے اس کی قبر کھود کر کفن نکالا۔ میں چند قدم چلا ہی تھا کہ شیطان لعین میرے نفس پر غالب آ گیا اور واپس آ کر میں نے اس سے زنا کیا۔ پھر میں چند قدم چلا ہی تھا کہ وہ لڑکی سامنے کھڑی دیکھی۔ اس نے مجھ سے کہا، اے جوان، تجھ پر افسوس ہے کہ قیامت کے دن کا بدلہ دینے والے سے شرم و حیا نہیں کرتا، جب وہ عدل و انصاف کی کرسی پر بیٹھے گا اور ظالم سے مظلوم کا حق دلوایا جائے گا۔ تو نے مردوں کے جمع افیر میں مجھے ننگا کر دیا اور بارگاہ الہی میں مجھے جنبی کر کے چھوڑ دیا۔ یہ سن کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے ایک مکہ مارا اور وہ مکہ کھا کر پیچھے کی طرف گر گیا۔ پھر فرمایا، اے فاسق، تجھے دوزخ سے کوئی چیز محفوظ نہیں رکھ سکتی، میرے یہاں سے دور ہو جا۔ پس وہ شخص نکلا اور 40 رات تک بارگاہ خداوندی میں توبہ کرتا رہا۔ جب 40 راتیں مکمل ہو گئیں تو اس نے آسمان کی طرف سر اٹھا کر عرض کیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آدم و حوا کے معبود، اگر آپ نے میری مغفرت فرما دی ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو اس سے مطلع کیجیے، ورنہ آسمان سے آگ نچھاور کیجیے جو مجھے جلا دے اور مجھے آخرت کے عذاب سے خلاصی عنایت فرما۔ پس حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے حضور سید العالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر سلام عرض کیا اور اللہ عز و جل کا سلام پہنچایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ ذات خود ہی سلام ہے، اس سے سلامتی ہے اور اسی کی جانب سلامتی ہے۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے بارگاہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عرض کیا، کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مخلوق کی تخلیق فرمائی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ ہی نے آپ کو اور مجھے پیدا کیا اور تمام مخلوق کو تخلیق فرمایا ہے۔
حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ عز و جل فرماتا ہے کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو روزی دیتے ہیں؟ فرمایا اللہ ہی سب کو روزی دیتا ہے۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ان کی توبہ قبول فرماتے ہیں۔ فرمایا کہ میری اور ان سب کی اللہ عز و جل ہی توبہ قبول فرماتا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ عز و جل فرماتا ہے میرے بندے کی توبہ قبول کیجئے کیونکہ میں نے اس کی توبہ قبول فرما لی ہے۔